بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں ذوالفقار میر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا شک ہے۔ تعلیم کے ذریعے قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ دنیا فتح کر سکتی ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں ابھی تک یہی طے نہیں پایا جا سکا کہ ہمارا نصاب تعلیم ہوگا کیا۔ اس وقت ملک میں کئی طرح کے تعلیم وہ دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام آدمی ہے، اس کے جو بچے ہیں، وہ کلرک اور اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ بہت زیادہ کوئی محنت کر کے آگے بڑھ جائے تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پر جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اچھی سکولنگ ہے، وہ آگے بڑھتا جائے گا، اور باقی بچتے ہیں سرکاری سکول، وہاں کا جو تعلیم یافتہ بچہ ہے اس کے لیے اتنے مواقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں جو ایک چیلنج ہے وہ تربیت کی شکل میں بھی موجود ہے، یعنی تعلیم حاضر ہے لیکن تربیت غائب ہے، جس کا عکس ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ شریک گفتگو ہے چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم، سینئر صحافی خواجہ دانیال سلیم، سینئر صحافی راجہ افتخار اور تجزیہ کار عبدالخالق درویش بھی لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ خیر صاحب، تعلیم کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ چکوال میں بھی اگر ہم اداروں کی بات کریں، تعلیمی اداروں کی بات کریں، تو بہت سے بڑے بڑے تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں، لیکن حقیقی تبدیلی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آ پا رہی؟ یہ میر صاحب ابھی ہم بڑے فخر سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ضلع چکوال کا شرح خواندگی 95% ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ ایک اچیومنٹ ہے، اور اس کے لیے بڑی جدوجہد ہوئی ہے۔ مگر جب ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں، اور یہ میں عموماً بڑا ووکل ہوں اس میں، کہ اس وقت چکوال میں مفت تعلیم سے لے کر 10 سے 15 ہزار روپے مہینے کی ہر قسم کی تعلیم کی جو ورائٹیاں ہیں وہ ادھر دستیاب ہیں۔ او لیول ادھر موجود ہے، یہ جو کہ خواب تھا، اور چکوال کے بچے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ادھر چکوال میں او لیول یا اے لیول کریں گے، تو وہ سہولت بھی دستیاب ہے۔ مگر یہ اس وقت ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ چکوال کی 15 لاکھ کی آبادی میں یہ ایکسیس اگر صرف 4 یا 5% لوگوں کے لیے ہے، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو تعلیمات ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ نہ ڈلیور کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ عام آدمی کو یہ کوئی اعلیٰ تعلیم کی فراہمی یقینی بنا رہا ہے۔ تو وہ ابھی آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں تو یہ بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے بچے کی ایک علیحدہ کلاس ہے جو ادھر ایچی تھان، اس کی آپ اس کی فیسیں دیکھیں، باہر سے آپ گزرنا بھی عام آدمی کے لیے ادھر سے اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوگلا اور تیگلا ہوئے۔ ابھی عمران خان بھی بڑے ووکل تھے کہ ہم ایجوکیشنل سسٹم ون سسٹم کریں گے، مگر یہ زبانی باتیں ہیں۔ یہ بات جب تک اب یہ اگر چکوال میں اگر سرکاری کالجوں کی آپ بات میں آپ کو بتاؤں، اور حیران کن اس میں 2.5 سے 3 ہزار روپیہ سالانہ فیس ہے۔ فرسٹ ایئر کی 2.5 سے 3 ہزار روپیہ سالانہ فیس ہے۔ تو وہی آپ اگر پرائیویٹ کالج آپ دیکھیں، اگر اگر مکانوں میں دکانداری بنی ہوئی ہے، اور مکانوں کے اندر تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، کوٹھی ایک عالی شان لے کے اس کو آپ پڑھنے کر کے 36 سے 40 ہزار روپیہ سالانہ یہ فرسٹ ایئر کی فیس ہے۔ یہ ایک طرف یہ 2.5 ہزار روپیہ سرکاری کالجز میں، تو یہ ادھر اس میں جیسے آپ ڈالا سرکار نے، تو وہ 2.5 ہزار روپے میں نہ ادھر کوئی استاد ہے، نہ کوئی ٹائم ٹیبل ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ بات صرف ہے اب یہ جو پیچھے کورونا تھا، انہوں نے کہا یہ صرف شہر کا آگے بس شکل دکھاؤ، شکل بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ 2.5 ہزار میں وہ پھر وہ کہتے ہیں نا جی وہ GIRL کیا بنتا ہے جی، وہ ایک سارا محاورہ بنا ہے، وہ آیا ہوا بڑا افسر، انہوں نے کہا جی جتنے پیسے دیں گے یہی بنتا ہے۔ یہ ایک مطلب ہے، یہ لطیفہ بھی بنا ہے ڈیپ، اور یہ سارا یہ بہرحال ایک ایجوکیشنل سسٹم جو سب کے لیے مواقع فراہم کرے، یہ ایک وقت ضرورت ہے۔ اور تمام دیکھو جی یہ ذہانت، اور یہ ثابت ہو چکا ہے ذہانت، لیاقت اور یہ ہونا یہ کوئی میراث نہیں ہے، یہ اس کا باپ لائق ہے یا دادا لائق ہے تو بیٹا بھی لائق ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ جن کو اللہ کی طرف سے یہ ذہانت لیاقت موجود ہے تو ان کو مواقع ضرور ملنے چاہیے آگے بڑھنے کے۔
لیکن ٹھیک ہے جی، مواقع ضرور ملنے چاہیے، اور جب تک کہ ایک تعلیمی نظام ملک میں رائج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ برابر کے مواقع ملنا ممکن نہیں ہے۔ خواجہ دانیال صاحب، جس طرح ابھی خائی صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ایک مکان ایک کوٹھی نما لے لیا جاتا ہے، 4 جھنڈے لگائے، نجی تعلیمی ادارہ تیار ہوگا، پھر اس میں ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو بچوں کے کھیل کود کے لیے میدان ہونے چاہیے وہ ہمیں کسی جگہ نظر نہیں آتے، حالانکہ اگر جس طرح کی رجسٹریشن ہوتی ہے اس وقت یہ قواعد و ضوابط میں موجود ہے، لیکن عملاً اس کا وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں، آپ ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانے جو لوگ ہیں، جو ٹاٹ سکولوں پہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کا آئی کیو لیول آج کے بچوں سے جو ہزاروں روپے ماہانہ ایڈمیشن فیس دیتے ہیں، ماہانہ فیس دیتے ہیں، ان سے بہتر ہے۔ تو اس میں گیپ کیا ہے؟ وہ دیکھیں جی، ابھی جو بابر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، ہمارے جو علاقے ہیں نا، جو موتی بازار ہے، وہ غربت کی نچلی ڈگری پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ، ہزاروں کی تعداد میں۔ مطلب بھٹیا میں آپ چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں غربت کی نچلی ڈگری میں وہ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشنل سسٹم آپ ایک کر دیں تو اس میں بھٹیوں کا بچہ بھی، موتی بازار والا بچہ بھی، وہ اسی طرح وہ انگریزی بولے گا جس طرح ایک امیر لوگوں کا جو ہے نا وہ بولتا ہے۔ اس کا آئی کیو موتی بازار والے کا بھی ویسے ہی ہوگا جو ایک چودھری اور سردار کا ہے، کسی ملک کا ہے۔ تو یہ جو ملک اور وہ جو لوگ ہیں، چودھری لوگ، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جو موتی بازار والے یا ملا بھٹیاں والے، ان کا آئی کیو لیول اتنا اپ ہو جائے کہ وہ ہمارے ساتھ سامنے آ کے جو ہے نا وہ بات کریں۔ تو میں جب یہ یاسر سرفراز اس کو خود بولتا ہے کوٹھی سکول، ایجوکیشن کا منسٹر ہیں یاسر صاحب پنجاب کے، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کوٹھی لے لینی، انہوں نے نام رکھا ہوا ہے کوٹھی سکول، اور فلانے کا کوٹھی سکول جو ہے، حالانکہ یاسر صاحب کوٹھی سکول ہے، ان کا اپنے بڑے اچھے گراؤنڈ ہے، فٹ بال ادھر کھیلتے ہیں جو ہے ان کے اپنے کالج میں۔ تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے کہ ایک سسٹم کر دیا جائے، اگر ایک، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی زرخیز مٹی ہے یہ چکوال کی، کیونکہ یہاں پہ ڈھن رہی عرصہ کئی مطلب ہزاروں سال یہاں پہ پانی کھڑا رہا، پانی کھڑا رہنے کے بعد جب پانی ختم ہوا، شہنشاہ بابر نے جب اس کو پانی کو جیلم میں پھینک دیا پہاڑ کاٹ کے، تو وہ جو پیچھے جو مٹی بچی ہے نا وہ زرخیزی ہے جو پانی میں ڈوبتی چلی گئی ہے، اور اس مٹی کا اثر ہے، یہاں پہ اتنا پوٹینشل ہے اس کا دماغی مینٹل لیول جو ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کارنامے جو ہے نا یہ سر انجام دے رہے ہیں چکوالی، مطلب حالانکہ وہ نہ ہونے کے باوجود دیکھیں، مطلب چند اپنے زور پہ جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں۔ اگر ان کو سہولیات مہیا کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ موتی بازار اور ملا بھٹیاں کے یہ بھی بچے بھی جو ہے نا یہ اوپر آ کے ان چودھری ملکوں سے بہتر پرفارم کریں گے۔ تو ایجوکیشنل سسٹم کو بدلنے کا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے۔ صاحب، جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نجی شعبے کے سکول ہے وہاں بھاری فیسیں لی جا رہی ہیں، بستے بھی بھاری ہیں، لیکن اگر ٹیچنگ سٹاف کی ہم بات کریں تو ان کی سیلریاں بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں جس طرح وہ فیس لیتے ہیں۔ تو جب ان کی فیسیں ہی کم ہیں تو انہوں نے پھر بچوں کی طرف توجہ کیا دینی ہے؟ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی میر صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، یہ ایک بڑا مقدس شعبہ تھا۔ انفارچونیٹلی اس کو ابھی جو ہے وہ ایک کاروبار، جیسا کہ فائز صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کو ایک کاروبار کی شکل دے دی گئی ہے۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں یہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن بنانی چاہیے۔ اب یہ کس ملک میں ہے، کسی ہمارے ملک کے علاوہ، کہ جس کا دل کرتا ہے وہ راتوں رات ایک مکان لے کے 10,000 15,000 20,000 کرائے پہ، تو وہ جناب وہاں پہ اپنا سکول کھول لیتا ہے، اور بچے جب وہاں پہ آپ لوگ والدین بچے وہاں پہ داخل کرا دیتے ہیں تو وہ بہت مشکل 1 سال بھی پورا نہیں کرتا تو وہ کوٹھی خالی کر کے خواہشات وہ کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے یا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس سے میں متعدد ایسے اسکولوں کو خود یہاں پہ چکوال شہر میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کے قیمتی بچہ اپنے گروپ میں آپ اس کو داخل کراتے ہیں تو وہ اس کی بگننگ ہوتی ہے، وہاں سے اس کو لڑ کر کے اوپر تک جانا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ سال کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ اسکول ہی نہیں ملا، وہ بالکل چھوڑ کے چلے گئے، وہ بچوں کو ان نے والدین کے پیسے بھی جو ہے وہ ہڑپ کر لی۔
میں یہاں پہ آپ کو ایسے اسکول بھی بتا سکتا ہوں, یہ علاقہ لنڈی پٹی میں جو ملیال مغل ہے اس وقت اس کو ایک ایجوکیشن ہب تصور کیا جاتا ہے کہ لا تعداد 2 درجن سے بھی اوپر وہاں پہ اسکول اور کالج جو ہے وہ اسٹاف کے اوپر اس ٹائم موجود ہے, پرائیویٹ نجی جو اسکول ہے. وہاں پہ پچھلے سال کیا ہوا کہ وہ فرسٹ ایئر کی بچی تھی, انہوں نے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل لوگوں انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے, ان کا مقصد صرف پیسے بٹورنا ہے, ان کو بچوں کی تربیت جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی تربیت بھی ہو, کوئی ان کی وہ نہیں ہے. وہ بچوں کو انہوں نے ایڈمیشن دے دیے, بچی یہاں چکوال اس کا سینٹر ہے, وہ دوسری بچیوں کے ساتھ آئی پیپر دینے کے لیے, آگے سے پتہ لگا جناب کہ آپ کا جو سیشن میں نام ہی نہیں ہے. بعد میں تحقیقات ہوئی تو وہ پتہ یہ چلا جناب کہ انہوں نے اس کا داخلہ نہیں بھیجا, پیسے بھی لے لیے, بچی سے پیسے بھی لے لیے لیکن اس کا داخلہ گیا ہی نہیں. پھر ان کا اعتراضہ بنا رہا, والدین نے کہا جی کہ 1 سال ہم نے بچی کو آپ کے پاس بھیجا ہے, ہم نے گاڑی لگا کے دی ہے, کھانا خرچہ اخراجات, تو پھر کو وہ گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ. تو سب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ ایک بڑا اساس یہ آپ کا تعلیمی جو ہے یہ معاملہ ہے, گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی واضح جو ہے ایس او پیز بنانی چاہیے, اور اس ایس او پیز کے تحت ہی یہ این او سی بھی جاری ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے جو مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ نہ کیے. درویش صاحب, آپ نے یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے باریکیاں بڑی بخوبی سمجھتی ہیں. ایک وقت تھا والدین بچوں کو منع کرتے تھے کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا, اب یہ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بن گیا ہے, آن لائن ایجوکیشن شروع ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید تعلیم کے ساتھ جس طرح کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. کیا کہیں گے؟ آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب بھی دے دیا. اصل میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلے پرائیویٹ سکولوں کو کوٹھی سکول کے نام سے پکار رہے تھے ہمارے خواجہ دانیال صاحب, جو کہ بڑی صحیح ٹرم انہوں نے وہ کوئن کی ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اور بالخصوص جو بیکورڈ ایریاز ہیں, جو لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں, ہمارے یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور یہ جو کالجز بنے ہوئے ہیں, نہ صرف یہ کہ بہت بڑی رقوم اور یہ فیملی سے ضائع ہو رہی ہیں بلکہ ان کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور جو جینوئنلی انگلش میڈیم سکول ہیں وہ اتنے ایکسپینسو ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے بالکل دور ہیں. وہ بڑی جو 2-3% جو اشرافیہ اس ملک کی ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ جن کو کمائی مسئلہ جن کا نہیں ہے, خرچ کرنا ہی ان کو ہے کہ we have to consume the money which we have accumulated. تو تربیت تو وہ ہوگی اس وقت ہوگی کہ جب ٹیچر کی تربیت ہوئی بھی ہو, جب جو اسکول کا مالک ہے وہ اسکول ایک مشن کے تحت اور ایک کمٹمنٹ کے تحت یہ کام کر رہا ہو. یہاں پہ یہ پیسے کمانے کی فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں. تعلیم یہاں پہ اتنی کمرشل. اور پھر ایک اور بات جو ہے, جو ہمارے چونکہ پیرنٹس بیچارے عموماً ان پڑھ یا تقریباً ان پڑھ ہوتے ہیں, جب ان کا بچہ جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کہہ لے کہ جب ٹائی لگا کے نیٹ اینڈ کلین کپڑے پہن کے جاتا ہے, جب ABC وہ سیکھ جاتا ہے, جب وہ یہ جان جاتا ہے وٹ از یور نیم, مائی نیم از دس, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو بچہ ہے وہ ابھی فرفر انگریزی بولنے لگ جائے گا. تو یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ بہت ساری ایک نہیں بے شمار لیکیونز ہیں اس پورے سسٹم کے اندر. اور بنیادی بات یہاں پہ خواجہ صاحب نے کی ہے, ملک ہمارا طبقاتی نظام سے گزر رہا ہے. ہمارے ملک میں پریکٹیکلی طبقاتی نظام ہے, اور یہ طبقاتی نظام ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر ہے, تعلیم کے اندر بھی ہے. جب تک اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جائے گا اور یکساں نظام تعلیم رائج نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے جی, یکساں نظام تعلیم بھی ہمارے مسائل کا حل ہے. ناظرین, ایک وقت تھا کہ جب ماہر تعلیم اسکول بنایا کرتے تھے, لیکن اب یہ کام سیٹھ لوگ کر رہے ہیں اور اسکول فیکٹریوں کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں, اور ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ پیسے کمانا. لیکن اس ساری صورتحال میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مقصدیت کے تحت یہ ادارے کھولے اور بچوں کو مفت تعلیم دی. خالد صاحب, ابھی الرحمان کالج کا آپ بتا رہے تھے, وہ ذرا اس کی یہ پروفیسر یعقوب علی خان یہ چودھری ہے بنیادی, یہ وہی ہے کہ وہ گاڈ گفٹڈ, مطلب پڑھ لکھ کے سارا تو پوری ادھر ایک سسٹم جو ایجوکیشنل سسٹم ہے پڑھے, ادھر بڑے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریسی کر کے پھر لندن چلے گئے, اور لندن پھر جو کوئی بڑا ادھر پاکستانی ادھر اسکول کالج ہے اس میں وہ پروفیسر تھے. تو بہرحال ایسے ہی خیال آیا, تو ابھی الرحمان گرلز ڈگری کالج ادھر تھنیل کمال میں, خود بھی میں ادھر گیا ہوں, تو وہ ساری بچیوں کو جو مطلب وہ ہائی ڈگری کالج ہے,
مطلب ہے کہ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، اور تمام تعلیم مفت، اور یہ اس کے تمام اخراجات یہ ہے پروفیسر یعقوب علی خان جو ہے نا، تو یہ لندن بیس تھے. تو جب وہ 2-3 مہینے وہ ایک جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا چھٹیاں ہوں گرمیوں کی تو ادھر، تو وہ باقی 8-10 مہینے تو فزیکلی انگریزی خود بھی ادھر بچیوں کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے شمالی علاقوں میں ایک تعلیمی انقلاب جو ہے نا، اور یہ خاص کر خواتین کو جن کا ادھر آپ دیہاتوں میں اگر دیکھیں تو وہ مجھے بھیڑیں چرانا ہی ان کا مطلب ہے، وہ سارا ساتھ ادھر ایک ہائیلی ایجوکیشنل مطلب ہے نظام انہوں نے، اور مفت. یہ اصل جو چیز ہے تمام جو ان کے داخلے سے لے کر کتابیں ہر چیز مفت. تو یہ ان کی وفات ہوئی ہے ابھی پیچھے لندن میں تدفین ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک بات میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ابھی ایک یہ دیکھیں، یہ جو ابھی ان کا ابھی انتقال ہوا ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں پروفیسر یعقوب صاحب، مطلب ہائیلی مطلب ان میں پوٹینشیل تھا، ان میں وہ سارا کہ بھی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے کس طرح، اور انہوں نے اپنے پاس سے پیسہ لگا کے. اب جنرل قیوم ہے، جنرل قیوم کو میں مطلب مجھے پتا ہے کہ واہ میں یہ جب پی او ایف کے وہ چیئرمین تھے، صبح 8 بجے کچہری لگاتے تھے، عوام کے جو ہے نا مسائل واہ والوں کے سنتے تھے. اس طرح کے جو بندے کام کرنے والے ہیں ان کو وہ ہیڈ لگایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہی ہو، جس میں کوئی پوٹینشیل ہے اس کو لگا دیں. قرآن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہی آخر میں کہوں گا کہ پروفیسر یعقوب علی خان جیسے لوگ ہی ہمارے اصلی ہیرو ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اصلی ہیرو کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو ملک کی بربادی کی اصل وجہ ہے. ایجوکیشن سسٹم کو جس نے بھی ٹھیک کیا، آپ یقین جانیے وہی اس کا ہی سب سے بڑا احسان اس ملک پر ہوگا. اور جہاں تک جس طرح میں نے تعلیمی اداروں کی بات کی ہے، تو کورونا کے دوران سب کھل کر سامنے آ گیا. جس طرح سال سے زیادہ بچے گھروں میں بیٹھے رہے، لیکن پورا کا پورا جو ایک بوجھ ہے ماہانہ فیسز کے حوالے سے ان پر ڈالا گیا، اور والدین اب تک اس پریشانی سے نہیں نکلے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے